معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کے ملٹری ایڈوائزر اور پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات کے بارے میں۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں وزیر اعظم پاکستان کے دورہ سعودی عرب پر بات کریں گے۔ ویڈیو کے تیسرے حصے میں امریکہ کی ناکامی پر بات کریں گے۔ معزز دوستو، پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی عرب کے ملٹری ایڈوائزر نے ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی عرب کے ملٹری ایڈوائزر نے ایک اہم ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی اور خطے کی سکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف اور سعودی عرب کے ملٹری ایڈوائزر کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دفاعی تعاون اور ٹریننگ ایکسچینج پروگرام پر بھی بات چیت کی گئی۔ معزز دوستو، وزیر اعظم پاکستان ایک دفعہ پھر سعودی عرب کے اہم دورے پر جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان دورہ سعودی عرب کے بعد امریکہ روانہ ہوں گے، جہاں وہ 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے اور اقوام عالم کو بھارت کے مقبوضہ وادی میں جبر کو ہائی لائٹ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب کے دورے کے دوران وزیر اعظم سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے مقبوضہ وادی کے مسئلے کو بھی ڈسکس کیا تھا۔ یاد رہے کہ دونوں عرب ملکوں کے وزرائے خارجہ نے دورہ پاکستان سعودی پرنس محمد بن سلمان اور وزیر اعظم پاکستان کے درمیان ٹیلی فونک رابطے کے بعد کیا تھا۔ ماہرین کے مطابق وزیر اعظم پاکستان کا دورہ سعودی عرب بہت اہمیت کا حامل ہے۔ معزز دوستو، وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی ناکامی کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا غیر منصفانہ ہے۔ اگر پاکستان 9/11 کے بعد امریکہ کی جنگ نہ لڑتا تو دنیا کا خطرناک ملک نہ ہوتا۔ پاکستان کو اس جنگ میں غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے روسی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے کامیاب نہ ہونے کا الزام ہم پر لگا دیا گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ امریکہ کا اتحادی بننے سے یہ گروپس ہمارے خلاف ہو گئے۔ اس جنگ میں ہماری 70,000 جانیں گئیں۔ معیشت کو $100 ارب سے زائد کا نقصان پہنچا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ وہ شروع سے اس جنگ کے خلاف تھے۔ روس کے خلاف جنگ میں انہی لوگوں کو تربیت دی گئی جس کا فنڈ امریکہ کی خفیہ ایجنسی نے دیا تھا۔ یہ تربیت یافتہ لوگ تھے۔ ایک عشرے میں جب امریکہ وہاں گیا تو کہا گیا یہ جہاد نہیں، یہ شدت پسندی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ بہت بڑا تضاد تھا جسے انہوں نے محسوس کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے آپ سمیت سب کو بند گلی میں دھکیل دیا۔ جس طریقے سے وہ جنگجوؤں کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے تھے، اگر اس طریقے سے ہو جاتا تو بھی مصیبت تھی، اور اب جب مذاکرات ختم کیے تو بھی مصیبت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قطر میں ہونے والے امریکہ اور جنگجوؤں کے مذاکرات کو غلط طور پر پرامن مذاکرات کا نام دیا گیا۔ یہ امن مذاکرات نہیں بلکہ صرف امریکہ اور جنگجوؤں کے مذاکرات تھے۔ امن صرف اس صورت میں آ سکتا ہے کہ جب افغانوں آپس میں بھی جنگ ختم کر کے مشترکہ سیاسی نظام پر متفق ہو جائیں۔ 9/11 سے قبل یہاں امریکہ یا کسی اور ملک کی افواج موجود نہیں تھیں تو کیا وہاں امن تھا؟ روس کے انخلاء کے بعد تو نجیب حکومت اور جنگجوؤں کی لڑائیوں اور پھر جنگجوؤں کی آپس کی لڑائیوں اور اس کے بعد جنگجوؤں کی لڑائیوں میں جو تباہی ہوئی، اس کے مقابلے میں تو وہ تباہی زیادہ تھی جو سوویت افواج کے قبضے کے دوران ہوئی تھی۔ یوں افغانوں کی مفاہمت کے بغیر امریکی افواج کے انخلاء کی صورت میں ضروری نہیں کہ امن آ جائے۔
بلکہ مزید تباہی بھی آ سکتی ہے۔ اس جنگ سے متعلق امریکیوں کی عقل باراک اوباما کے دور میں ٹھکانے آ گئی تھی اور سیاسی حل کا راستہ نکالنے کی خاطر رچرڈ ہال بروک کو خصوصی نمائندہ مقرر کیا گیا تھا۔ تب بھی جنگجو قطر میں امریکہ سے براہ راست مذاکرات پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن جب اس وقت کے افغانوں کے صدر کرزئی نے احتجاج کیا تو اوباما نے بھی جنگجوؤں کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔ اب ٹرمپ انتظامیہ نے پہلی غلطی یہ کی کہ وہ صدر اشرف غنی کے احتجاج کے باوجود جنگجوؤں سے مذاکرات پر آمادہ ہوئے۔ ان کا اور ان کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل کا خیال تھا کہ جب ان کے اور جنگجوؤں کے مذاکرات ایک خاص مرحلے تک پہنچ جائیں گے تو جنگجو افغانوں حکومت سے متعلق بھی لچک پیدا کر لیں گے اور دوسرے مرحلے پر اسے بھی شامل کر لیا جائے گا۔ لیکن جب امریکہ نے افغانوں حکومت کے بغیر مذاکرات شروع کیے تو اس سے افغانوں حکومت کا مورال آسمان سے زمین پر آ گرا، جبکہ جنگجوؤں کا مورال زمین سے آسمان پر چلا گیا۔ جوں جوں مذاکرات کامیابی کی طرف بڑھتے گئے تو افغانوں حکومت سے متعلق جنگجوؤں کا رویہ مزید بے لچک ہوتا گیا۔ اسی طرح امریکی مذاکرات کاروں کو خوش فہمی تھی کہ معاہدے کے قریب جا کر جنگجو جنگ بندی پر آمادہ ہو جائیں گے، لیکن جوں جوں وہ وقت قریب آتا گیا تو جنگجو جنگ تیز کرتے گئے۔ سب سے افغانوں حکومت اور سیاسی نظام میں شامل دیگر افغانوں رہنماؤں کا یہ پیغام ملا کہ یہ معاہدہ ان سب کی سیاسی موت ہے۔ چنانچہ جب زلمے خلیل معاہدے کا فائنل ڈرافٹ لے کر گئے تو ان کا سامنا ایک بپھرے ہوئے اشرف غنی سے ہوا۔ زلمے خلیل نے جنگجوؤں سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے 5000 سے زائد قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ قیدی افغانوں حکومت کی جیلوں میں ہیں۔ چنانچہ اشرف غنی نے زلمے خلیل سے کہا کہ ٹرمپ سے کہہ دیں کہ وہ جنگجوؤں کے قیدی رہا کر دیں۔ جنگجو روزانہ میرے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، میرے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، میری یہ انگلیاں کٹ تو سکتی ہیں لیکن جنگجوؤں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط نہیں کر سکتی۔ چنانچہ معاہدے کی ناکامی کی پہلی وجہ افغانوں کے صدر کا انکار بنا۔ افغانوں کے آئین کی رو سے سن 2019 کے اوائل میں صدارتی انتخاب ہونے تھے، لیکن چونکہ امریکی مذاکراتی ٹیم جانتی تھی کہ جنگجوؤں سے مفاہمت کی صورت میں عبوری حکومت بنانا ہوگی، اس لیے اشرف غنی سے انتخابات ملتوی کروائے گئے۔ سابق صدر حامد کرزئی اور کئی دیگر رہنما بھی مذاکرات کے پیش نظر انتخابات ملتوی کرانے کے حق میں تھے، اور جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے بغیر جنگجوؤں سے معاہدہ ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے سپریم کورٹ سے مزید وقت لینے کی بجائے 28 دسمبر کو صدارتی انتخابات کرانے کا قصد کیا۔ وہ خود بھرپور مہم چلا رہے ہیں، جبکہ عبداللہ، گلبدین حکمت یار اور دیگر امیدوار بھی ان کی دیکھا دیکھی مہم چلانے لگے ہیں، اور اس مرتبہ جب امریکی ٹیم کی طرف سے انتخابات کے التوا کا کہا گیا تو اشرف غنی نے صاف انکار کر دیا۔ اصل خرابی یہ تھی کہ صدر ٹرمپ نے یہ مذاکرات امن کے ہدف کو نہیں بلکہ اپنی افواج کے باعزت واپسی کے ہدف کو مد نظر رکھ کر شروع کیے تھے۔ پہلے ٹرمپ خلیل زاد اور متعلقہ کرداروں سے کہتے رہے کہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب سے پہلے نتیجہ نکلنا چاہیے، پھر انہوں نے ستمبر کی ڈیڈ لائن رکھی کیونکہ اس نام نہاد کامیابی کو امریکہ کے اگلے صدارتی انتخابات کے لیے استعمال کرنا تھا۔ چونکہ جنگجو اور دیگر فریق امریکی مذاکرات کاروں کی اس کمزوری کو سمجھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے اس کا بھرپور استعمال کر کے زلمے خلیل کی ٹیم سے ایسی شرائط منوا لی جو افغانوں حکومت کے ساتھ ساتھ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھیں۔